تو سیرت ابراہیم علیہ السلام سے توحید کا سبق ملتا ہے، سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں استقامت کا سبق ملتا ہے، سیرت ابراہیم سے ہمیں اچھے اخلاق کا سبق ملتا ہے، سیرت ابراہیم سے ہمیں شکر گزاری کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، ہر قسم کی ابتدائی، تنہائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی، وحدائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، شفیع الموحدین، شافی محشر، ساقی کوثر، فاطمہ کے باپ، آمینہ کے لال، سیدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے محترم سامعین و سامعات، ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، ہمیں بنانے والا اور ساری کائنات کو چلانے والا، اس کے نظام کو مینٹین کرنے والا، اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو زندگی دینے والا، پھر موت دینے والا، اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین کے اندر بسایا، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے، ان کو غلط کاموں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ ہم تک دین پہنچا ہے، آج ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کس کی وجہ سے پڑھتے ہیں؟ کس نے یہ متعارف کروائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، یہ کس نے بتایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ آج میں ایک نبی اعظم رسول کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ابراہیم نام ان کا آیا ہے، لیکن انجیل کے اندر جو کہ عیسائیوں پر اتری اس کے اندر ابراہیم ان کا نام آیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 69 جگہ پر ایک کم 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی شان والے نبی تھے، بڑے مقام والے، بڑی عزت والے، بڑی رفعت والے، بڑی بلندی والے نبی تھے۔ ابراہیم کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ لفظاً یہ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ابراہیم کا ایک معنی ہے کہ یہ ابن رحیم سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے رحم دل باپ۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے داتا ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء جس نسل سے، جس لڑی سے آئے ہیں، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نبی بنے، لڑی کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، نسل کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یعقوب، یوسف، شعیب، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی بنے، سارے کے سارے انبیاء یہ کس لڑی سے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اچھا کہتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام، اے یہودیوں تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، اے عیسائیوں تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک سچے مسلمان تھے۔ آج تم شرک کرتے ہو، اے یہودیوں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اے عیسائیوں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کائنات کو بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، عبادت کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے، اولادیں دینے والا بھی اللہ ہے، رزق عطانے والا بھی اللہ ہے۔ اے یہودیوں عیسائیوں، تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، لم یکن من المشرکین، وہ تو توحید پرست تھے، ایک اللہ کی بات ماننے والے تھے، قانتا للہ تھے، ایک اللہ کو حقیقی معبود سمجھنے والے تھے۔ تو ایک ابراہیم کا معنی ہے ابو رحیم، رحم دل باپ، دوسرا معنی بڑی جماعت والا۔ دو معنی ابراہیم کے بیان کیے جاتے ہیں، حقیقتاً یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بات کریں، ان کا خاندان بڑا معزز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا۔ نمرود یہ بہت بڑا ظالم، جابر اور بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ لوگوں کو زبردستی اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کرتا تھا، لوگ اس کو خدا مانتے تھے، لوگ نمرود کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ جس کا نام آزر ہے، قرآن مجید کے اندر آزر آیا اور تاریخ کی کتابوں کے اندر تعارف آیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا یہ نمرود کے خصوصی جو دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھا۔ نمرود کے یعنی جو دائیں بائیں 6-7 لوگ تھے جو ان کے امور سلطنت کو سر انجام دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ آدر بھی تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان شاہی خاندان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ پیدائش کی بات کریں، ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کی شے کوئی نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اکثریت بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سورج کو رب مانتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ستاروں کو اللہ مانتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاند کو رب کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ آپ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اس کو محفوظ رکھتے ہیں، ہر قسم کے شرک سے اس کی سوچ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، جتنے مرضی وار ہو جائیں وہ اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، بچپن سے ہی آپ بری اخلاق سے، بری عادات سے، برے کاموں سے آپ محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، اپنی ماں سے سوال کیا، بولنا شروع کیا، دیکھا کہ ہمارے گھر میں بت پڑے ہیں، ماں بھی اس کے آگے سجدہ کرتی ہے، باپ بھی اس کو پوجتا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت کی عبادت بھی کرتا تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، بت گھر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، یعنی بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا اور بت بیچتا بھی تھا۔ تو ایسے ماحول کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، ماں سے پہلا سوال کرتے ہیں، اے ماں میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے؟ انہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیسے ہیں، جس کو ہم خود بنا رہے ہیں اسی کی عبادت کر رہے ہیں، جو اپنے آپ سے مٹی صاف نہیں کر سکتے، کوئی مکھی آ کے بٹھ کر جائے وہ صاف نہیں کر سکتے، آگے کھانا رکھا جاتا ہے کھانا نہیں کھا سکتے، پانی رکھا جاتا ہے پانی نہیں پی سکتے، یہ خود کام نہیں کر سکتے، لوگوں کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں، زندگی موت کا نظام ان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کو رزق کیسے دے سکتے ہیں، لوگوں کو بیٹے بیٹیاں یہ کیسے دے سکتے ہیں جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے سوال، چھوٹے سے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں سے سوال کیا۔ امام سعدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے قصص الانبیاء، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا کہ تیرا رب میں ہوں، کہ تجھے پالنے والی میں ہوں لہذا میں تیرا رب ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا رب کون ہے؟
ماں نے کہا کہ میرا رب تیرا باپ آذر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا کہ تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر ماں سے کہا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ پھر ماں کو اس بات کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تھپڑ مار کے بٹھا دیا کہ یہ تو کیسے سوال کر رہا ہے۔ شام کو باپ گھر آیا، ماں نے بتایا، باپ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو مارا۔ صبر کیا لیکن سوال حل نہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بت دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کو بیچ کے آؤ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ان کا باپ بت فروش تھا، بت بیچا بھی کرتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو زبردستی بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے بت فروش کر کے آؤ، بت بیچو۔ بازار کے اندر ابراہیم علیہ السلام بت لے کے گئے اور آواز لگانے لگ گئے، لوگوں میں معبود لے کے آیا ہوں، جس نے خریدنے ہیں خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ عزت ان کے پاس ہے نہ ذلت ان کے پاس ہے، نہ روزی روٹی ان کے پاس ہے، نہ اولاد دے سکتے ہیں نہ اولاد چھین سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں نہ رزق چھین سکتے ہیں، کسی قسم کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، تم نے لینے ہیں تو لے لو۔ یعنی بت دینے گئے، بت بیچنے گئے، توحید کا درس دیا۔ اس دن بت نہ بکے۔ آگے باپ جاتا تھا، تعریفیں کرتا تھا کہ نفع نقصان کا مالک، اپنے کاروبار میں اضافہ کرنا چاہتے ہو یہ بت خرید لو، اولاد چاہتے ہو یہ بت خرید لو، عزت چاہتے ہو یہ بت خرید لو، زندگی لمبی کروانا چاہتے ہو یہ بت لے لو۔ آگے باپ جاتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، حقیقت بیان کی، بت نہ بکا۔ شام کو گھر آئے، بتا دیا کہ آج کوئی بھی یعنی فروخت نہیں ہوا۔ باپ نے کہا بیچا کیسے تھا؟ کہا میں نے ایسے ایسے بیچا، حقیقت بیان کر دی۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر مارا، مار برداشت کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر خلل نہ آنے دیا۔ تو ابتدائی حالات جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایسے گزرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے تو وہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، مجھ اللہ کا کوئی دوست ہے تو وہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہر نبی کا ایک شان ہے، ہر نبی کا مقام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا خلیل ہونے کا، کہ ابراہیم میرا یار ہے، ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا بیلی ہے۔ تو ایسے ہی ان کو یہ شان نہیں ملا، ایسے ہی یہ مقام نہیں ملا۔ اسی طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہر نبی کو اس کی جوانی کے اندر نبی بنایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تھے ان کو نبی بنایا گیا۔ سب سے پہلے گھر سے دعوت شروع کی، ماں فوت ہو گئی تھی، باپ کو دعوت دی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے بجان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لوگوں کو کیا یہ نفع نقصان پہنچائیں گے، اپنے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی آ کے ان کو ٹھٹا مار دے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کوئی آ کے ان پر مٹی گرا دے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے لیے حاجت روا و مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت اپنے باپ سے شروع کی، پھر کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے بجان اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، میری طرف وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میری طرف علم آ گیا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرا رستہ سیدھا رستہ ہے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس رستے کی اتباع کر لیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بتوں کی عبادت کرنا گویا کہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ اے ابا جان بتوں کی عبادت کر کے شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، ابا جان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، نہ یہ حاجت روا ہے، نہ یہ مشکل کشا ہے، نہ ہی داتا ہے، نہ ہی دستگیر ہے، نہ ہی بگڑیاں بنانے والے ہیں، نہ ہی اولادیں دینے والے ہیں، نہ ہی رزق عطانے والے ہیں، نہ عزت ذلت ان کے پاس ہے، نہ ہی روزی روٹی ان کے پاس ہے، نہ ہی اولاد کا اختیار ان کے پاس ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی عبادت چھوڑ دیں۔ جو سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس اللہ کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو غصہ آیا،
کیا کہا؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں کے بارے بری باتیں کرتا ہے، میرے معبودوں کو برا کہتا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو نے بتوں کو برا کہنا نہ چھوڑا میں تجھے مار مار کے جان سے مار دوں گا، پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا دوسرا آپشن کیا ہے، یا پھر میں تجھے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان، اے ابا جان، باپ سے کہہ رہا ہے، باپ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا یا تجھے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، یہ ان کی سیرت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ قوم والو بل ربکم رب السماوات والارض، یہ بت تمہارے رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وہ اپنے عرش معلی پر مستوی ہے۔ قوم والے بھی نہ مانے، نمرود کے ساتھ، وقت کے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی دعوت رکھی کہ اے نمرود رب اللہ ہے، تو رب نہیں ہے، اگر تو رب ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، تو مار کے دکھا، تو زندہ کر کے دکھا۔ اس نے ایک یعنی اس کا قیدی تھا جس کو سزائے موت ہونی تھی، اس کو کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، یہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے اس کو مار دیا، یہ دیکھو میں نے مار دیا، میں مار بھی لیتا ہوں، میں زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ پھر اس سے یہ کام نہ ہوا، ہکا بہکا رہ گیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، دیکھا گیا کہ یہ دعوت پھیلا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ باپ سب سے آگے ہے کہ میرا بیٹا مر جائے، باپ سب سے آگے۔ آگ جلائی گئی، بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق کے ذریعے سے اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا ہے جب آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، سب سے زیادہ ایفرٹ، سب سے زیادہ محنت اس لکڑیاں اکٹھی کرنے میں اگر کسی کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے سگے باپ آزر کی تھی۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مر جائیں گے، جل جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، ابراہیم آگ کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، آگ نہ جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، آگ نے اللہ کا حکم مانا، ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، زندہ باہر آ گیا۔ دو مرتبہ آگ نے جلانا چھوڑا، آگ جلاتی ہے، دو مرتبہ آگ نے نہیں جلایا۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی وجہ سے، اور ایک مرتبہ جب مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی کو آگ کے اندر پھینکا کے کہا کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں، اس نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا، تو اس نے آگ کے اندر پھینکا، تو اس یعنی صحابی کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ ایک مرتبہ توحید کی وجہ نے آگ نے جلانا چھوڑا، ایک مرتبہ ختم نبوت کی وجہ سے آگ نے جلانا چھوڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت ہے۔ اب ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ چند سبق اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید سمجھ آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، توحید پرست تھے۔ آج بتوں کی عبادت مسلمان تو نہیں کرتے، لیکن قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ہلکی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، قبروں پہ جا کے سجدے شروع کرتے ہیں، قبر والوں سے دعائیں، قبر والوں سے التجائیں، یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ یہ وہی چیز ہی ہے، وہ بت تھے جیسے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہم کھڑی مورتی کو پکارتے ہو، تم بڑی مورتی کو پکارتے ہو، طریقہ ایک ہے، چیز ایک ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ 80% مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، لیکن قبروں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ بڑے شہروں میں چلے جائیں، لاہور علی حجویری کے دربار پہ، سندھ کے اندر چلے جائیں، پاک پتن چلے جائیں، درباروں پہ کیسا رش لگا رہتا ہے۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ سجدہ کرنے آئے ہیں، ان سے دعائیں مانگنے آئے ہیں۔ بالکل وہی چیز ہے، وہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ قبروں کو پکارتے ہیں، چیز ایک ہے۔ تو اپنے آپ کو توحید کے اندر مضبوط کرو۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت نفلی ہو، فرضی ہو، عبادت چھوٹی ہو، بڑی ہو،
جیسی بھی عبادت ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جھکنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تسبیح جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ نذرانہ جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ قربانی جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ کسی کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ جو بھی ہے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو توحید کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدوں کو فولاذی بناؤ، لوہے سے زیادہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارا حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے، اولادیں دینے والا بھی اللہ ہے، رزق عطانے والا بھی اللہ ہے، کشتیاں پار لگانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ شفا دینے پہ آئے کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اللہ بیمار کرنے پہ آئے کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ بیٹے دینے پہ آئے کوئی بیٹی نہیں دے سکتا، اللہ بیٹیاں دینے پہ آئے کوئی بیٹے نہیں دے سکتا، اللہ دونوں دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہ دینے پہ آئے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمارے عقیدے ایسے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے سیرت ابراہیم سے سب سے پہلا درس وہ عقیدہ ملتا ہے، وہ توحید ملتی ہے۔ دوسرا درس جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے استقامت، ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ استقامت کا مطلب ہے ڈٹ جانا، تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آئیں، آپ حق پر ہیں، آپ کو لوگ تانے دیتے ہیں، برداشت کریں، یہ استقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دینے لگے، آپ نے کیا دعوت چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی، یہ استقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، آپ نے وہاں پر جا کے دعوت دی، لوگوں اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ طائف والوں نے آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، ہاتھوں کے اندر پتھر پکڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، آپ نے کیا دعوت چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی، یہ استقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف تپتی ریت پہ لیٹایا، سخت گرمی کے اندر، سخت دھوپ کے اندر گھسیٹا گیا، مارے برداشت کی، مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، کیا انہوں نے توحید کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا، یہ ہے استقامت۔ حق پہ ڈٹ جانا، جو مرضی ہو جائے، مارنا ہے تو مار دو، قتل کرنا ہے تو قتل کر دو، لیکن حق کو نہیں چھوڑنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ پھانسی لٹکا دیا گیا، اگر تم نے کلمہ نہ چھوڑا تو پھانسی لٹکا دیں گے، کہا پھانسی لٹکا دو، پھانسی لٹک گئے، لیکن توحید کو نہ چھوڑا، یہ ہے استقامت۔ تو سیرت ابراہیم سے دوسرا سبق میں ملتا ہے وہ استقامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی استقامت اختیار کی، ماں خلاف ہے، باپ خلاف ہے، قوم والے خلاف ہیں، رشتہ دار خلاف ہیں، اپنے خلاف، برائے خلاف، سب ذلیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن استقامت اختیار کی، اللہ نے عزت دے کے دکھائی۔ لوگ ذلیل کرنا چاہتے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی میرا دوست ہے تو صرف ابراہیم ہے۔ تو سیرت ابراہیم سے دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے استقامت۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ جب حق کے ساتھ ہو تو استقامت اختیار کرے، کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا، کوئی آپ کو جھکا نہیں سکتا اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ تیسرا سبق جو ہمیں سیرت ابراہیم سے ملتا ہے وہ ہے اچھا اخلاق، حسن اخلاق۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ تجھے میں مار دوں گا، تجھے میں ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دوں گا، تھپڑ بھی مارے باپ نے، آگ بھی جلائی، جان سے مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ ابراہیم کے باپ کہتے ہیں کہ میں مار دوں گا، دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ اے ابا جان آپ ایسا نہ کریں، کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، ڈھیک کر دوں گا، دعوت کیسے دیتے ہیں کہ اے ابا جان اب بتوں کی عبادت نہ کریں۔ تو تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے اچھا اخلاق، یعنی اخلاق کو نہیں چھوڑا، اخلاق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اچھے طریقے سے بات کی، بات کے اندر نرمی لے کے آئے۔ یہ سیرت ابراہیم بھی ہے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین اخلاق کا مالک ہے تو وہ آپ ہیں، سب سے بہتر اخلاق، سب سے عظیم اخلاق والے آپ ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر کہا ہے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے نبی لوگ آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کے لیے جان وارنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے لیے مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے. اللہ نے رحمت کی, آپ کا اخلاق اچھا بنایا. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ آتے ہیں, آپ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, کٹنا گوارا کر لیتے ہیں, مرنا گوارا کر لیتے ہیں, جلنا گوارا کر لیتے ہیں, لیکن آپ پر آج تک آنے نہیں دیتے. جنگیں ہوتی تھی, صحابہ آگے آ جاتے تھے کہ پہلے 3 مجھے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. یہ کیوں ہے؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے. قرآن مجید کے اللہ فرماتے ہیں تو ہمیں بھی اچھے اخلاق کو بنانے کی ضرورت ہے. بات کہتے نرمی لے کے آئیں. آپ دکاندار ہیں, کوئی گاہک آپ کے پاس آتا ہے, اچھے طریقے سے بات کریں, لڑے نہیں, نرمی سے بات کریں, محبت سے بات کریں. اچھے اخلاق کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ اپنے دل کو خوبصورت کریں. آپ کا دل حسد سے پاک ہو, بغض سے پاک ہو, عداوت سے پاک ہو, کینے سے پاک ہو, نفرت سے پاک ہو. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. جو ہر وقت سار پھٹتا رہتا ہے, جس کے دل میں ہر وقت نفرتیں رہتی ہیں, وہ اچھے اخلاق کا حامل نہیں ہے. جو لوگوں کے بارے ہر وقت دل کے اندر حسد رکھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے, یہ مر جائے, اسے یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ اچھے اخلاق کا حامل نہیں ہے. اچھے اخلاق والا انسان کیسا ہے؟ جس کا دل حسد سے پاک ہوتا ہے, جس کے دل میں محبت ہوتی ہے, نفرت نہیں ہوتی, جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے بارے خیر خواہی ہوتی ہے, بغض, کینہ, عداوت نہیں ہوتی. اپنے اخلاقوں کو بہتر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی حدیث ہے, ان للجنۃ مئۃ درجہ, جنت کے 100 درجے ہیں, سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ تم میں سے جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر کر لے گا, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت الفردوس میں ہوگا. اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر آتا ہے, قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. یہ بھی سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے. قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے, ان کا وزن کیا جائے گا. تو قیامت والے دن میزان کے اندر, ترازو کے اندر جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ اچھا اخلاق ہے. تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں. سیرت ابراہیم سے تیسرا جو ہمیں ملتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاقوں کو بہتر کرنے کی توفیق دے. چوتھا سبق جو ہمیں ملتا ہے سیرت ابراہیم سے وہ ہے شکر گزاری. جس حال میں اللہ رکھے اسی حال میں خوش ہے, الحمدللہ, ہر وقت الحمدللہ, یہ ہے شکر گزاری. تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. میرا ابراہیم بڑا شکریہ ادا کرتا تھا, ہر حال میں جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے. ہماری اکثریت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. امیر ہے وہ بھی ناشکری کرتا ہے, غریب ہے وہ بھی ناشکری کرتا ہے, دیہڑی دار ہے وہ بھی ناشکری کرتا ہے, افسر ہے وہ بھی ناشکری کرتا ہے. حالانکہ ہم اپنے زمانے کو, اپنے دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مقابلے میں بادشاہوں کی طرح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے حالات تھے ہم نے پڑھا ہے, آپ نے سنا ہے کہ کئی دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا. یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے راستے کے اندر, صحابہ کرام ساتھ ہیں, ایک کھجور اٹھاتے ہیں جس کو مٹی لگی ہوتی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی یہاں تک حالات آ گئے. فرمایا ہاں کیا کروں, کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا. یہ حالات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 کالی چیزیں جمع نہیں ہوئی. ایک کالی چیز پانی ہے, دوسری کالی چیز کھجور ہے. پانی کو کالا, ویسے پانی بے رنگ ہوتا ہے, پانی کو کالا اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر اس کو چمڑے کے مشکینے میں ڈالیں تو کالا نظر آتا ہے. فرمایا 2 کالی چیزیں کبھی نہیں جمع ہوئی. جس دن پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پانی ہوتا تھا اس دن کھجور نہیں ہوتی تھی. جس دن کھجور ہوتی تھی اس دن پینے کے لیے پانی تک نہیں ہوتا تھا. یہ پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات ہیں. تو ہم بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. کوئی دن ایسا ہو کہ ہمیں کھانے کے لیے نہ ملا ہو, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے دن ایسے آئے.
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हालात क्या है, कपड़ों के ऊपर कई पेवंद लगे हैं। आज हम अपने कपड़ों को देखें, मैंने भी डाले हैं, आपने भी सूट डाला हुआ है, हम सब अपने अपने कपड़ों पे देखें कि हमारे पेवंद कितने लगे हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा, सबके कपड़े ठीक है। तो सहाबा पर हालात ऐसे भी आए हैं, लेकिन शुक्रगुजारी थी, नेमतें थी नहीं थी, चीजें थी नहीं थी, खाना है या नहीं है, शुक्र था। आज हमारे पास घर है, लिबास है, खाना है, पीना है, घर है, हर तरह की चीजें हैं, नहीं है तो शुक्र नहीं है। तो शुक्र करना चाहिए, शुक्र वाली सिफत को अपनाएं। शुक्र कैसे आएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी बताया। आखिरी बात, फरमाया उन्जुरु इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुवा फौकाकुम। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों की तरफ ना देखो। जब तुम अपने से नीचे वालों को देखोगे तो शुक्र आएगा, अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो नाशुक्री आएगी। एक मेहरान वाला लैंड क्लोजर वाले की तरफ देखेगा, नाशुक्री आएगी। इसके बाद लैंड क्लोजर है, मेरे पास नहीं है, तो अल्लाह ताला के बारे में तरह तरह की बातें करेगा। अगर यही मेहरान गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले की तरफ देखेगा तो शुक्र आएगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ी तो है, इसके पास गाड़ी भी नहीं है, ये मोटरसाइकिल पे आता है। मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाले की तरफ ना देखे बल्कि साइकिल वाले की तरफ देखे कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल तो है, ये फलां है, उसके पास साइकिल भी नहीं है, शुक्र आएगा। अगर यही मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाले की तरफ देखेगा तो शुक्र आएगी। साइकिल वाला उस शख्स को देखे जिसके पास साइकिल भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो शुक्रगुजारी आएगी। अगर यही साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले की तरफ देखेगा तो नाशुक्री आएगी। साइकिल वाला वो शख्स जिसके पास साइकिल भी नहीं है, तो वो साइकिल वाले को ना देखे बल्कि उनको देखे जिनके पास टांगे भी नहीं है। शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि मेरे पास टांगे तो है, मैं पैदल आ जा सकता हूँ। या फलां शख्स हमारे गली में है, हमारे मोहल्ले में है, उसके पास टांगे भी नहीं है, माजूर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टांगे तो हैं। अगर वो माजूर को देखेगा शुक्रगुजारी आएगी। अगर वही साइकिल वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, गाड़ी वाले को देखेगा तो शुक्रिया आएगी। तो शुक्रगुजारी कैसे आए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतलाया है। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को ना देखो। ऊपर वालों को देखोगे ना शुक्रिया आएगी, नीचे वालों को देखोगे शुक्रगुजारी आएगी। तो सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तौहीद का सबक मिलता है। सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमें इस्तिकामत का सबक मिलता है। सीरत इब्राहीम से हमें अच्छे अखलाक का सबक मिलता है। सीरत इब्राहीम से हमें शुक्रगुजारी का सबक मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है जो टूटे फूटे अंदाज में आपके सामने रखा, आपने सुना, अल्लाह पहले मुझे फिर आपको हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।